أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، سورہ بقرہ کی یہ 5 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی. آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 71 تک، یعنی 67 سے 71 تک یہ 5 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی. ان آیات کا ترجمہ کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. دراصل بنی اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ وراثت کے لیے کسی اور معاملے میں مفسرین کا اس میں اختلاف ہے. کسی ایک واقعے کی بنیاد پر ایک شخص کا قتل ہوا. جب اس شخص کا قتل ہوا تو قاتل کا کسی کو پتہ نہ چلا کہ کون قاتل ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں قاتل کا جب پتہ چلتا تھا تو قصاص لیا جاتا تھا، اس کا بدلہ لیا جاتا تھا یا دیت ہوتی تھی. قاتل کا بالکل پتہ نہیں چلا. اب ادھر ادھر دوڑ دھوپ ہوئی کہ قاتل اس کا کون ہے، کس نے قتل کیا. آخرکار جب پتہ نہ چلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ذرا پتہ لگائیے، اللہ تعالیٰ سے معلوم کیجیے کہ آخر اس کا قاتل کون ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ بتلا دیجیے کہ ان کا قاتل کون ہے، علم ہو جائے تاکہ قصاص مل جائے، پوری قوم بے چین. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی. تو پھر اللہ نے ان کو کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب یہ بات کہی کہ قاتل کا پتہ لگنا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی قوم سے کہیے کہ وہ ایک بیل کو ذبح کریں، گائے یا بیل جو بھی ہو، بقرہ کا لفظ بھی ہے، بقر بھی ہے. بیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ بیل کو ذبح کرو. بنی اسرائیل کا کام یہ تھا کہ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی کہا فوراً جو ہے ایک بیل کو ذبح کر دیتے. لیکن سوال پیدا کیا، یہ کیا بات ہے بھائی، اے موسیٰ کیا آپ ہمارے سے مذاق کر رہے ہیں؟ ہم پوچھ رہے ہیں آپ کو قاتل کا نام، آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ایک بیل کو ذبح کر دو، اس کا اس سے کیا تعلق؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں جاہل ہونے سے، جو حکم اللہ کا ہے میں نے تم کو بتا دیا. اب قوم کا کام یہ تھا کہ ذبح کر دیتے، کسی بھی ایک بیل کو لے کر ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے سوالات شروع کر دیے. سوال کیا کہ اے موسیٰ آپ اپنے پروردگار سے پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، بوڑھی ہو جوان ہو کیسے ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ یہ کہہ دیجیے کہ وہ بالکل بوڑھی بھی نہ ہو جوان بھی نہ ہو، درمیانی ہو. پھر کہنے لگے بنی اسرائیل کہ آپ اپنے پروردگار سے پوچھئے کہ جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ گائے کا کلر کیسے ہو. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مانگ رہی ہے بنی اسرائیل کلر تو کہو کہ بالکل پیلا رنگ ہو اور ڈارک پیلا، بالکل گہرا رنگ کا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا، قوم نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ نے چاہا تو ہم کو تو اس میں ذرا شبے میں پڑ گئے کہ کیسی ہونی چاہیے. انشاءاللہ ہم ضرور جو ہے
ہم اس گائے کو تلاش کریں گے، لیکن یہ بھی پوچھیے کہ وہ گائے اس کی اور کیا صفات ہونی چاہیے اس میں۔ پھر کہا گیا کہ یہ گائے جو ہے ایسی نکمی بھی نہ ہو جس کو بالکل چھوڑ دیا گیا، پورا محنت لے کر تھکا کر جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جس سے ہل جوتنے کا کام لیا گیا اور کھیتی کو پانی سیراب کرنے کا، اور پورا نہیں، بالکل صحیح سالم ہو، اس میں داغ دھبے کچھ نہ ہو، ایسی گائے ہو۔ اب انہوں نے ڈھونڈا، بہرحال آخرکار انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے کے بعد حکم دیا گیا کہ اس کو جو ہے اس کا ایک ٹکڑا لے کر، گائے کا جو گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر وہ مقتول کے مونڈے پر رکھ دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے مقتول کے مونڈے پر رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتی طرف اس کو زندگی دی، اور اس سے پھر پوچھا گیا کہ تمہارا قاتل کون ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ میرا قاتل فلاں، میرا جو ہے بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، اور اس نے جو ہے میرے مال کو ہتھیانے کے لیے اور میری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے اس نے یہ حربہ میرے ساتھ کیا اور مجھ کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بیان کرتے ہیں، اب سنیے آیت کی روشنی میں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لِقَوْمِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس وقت کو یاد کرو جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو، بیل کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذونہ ہزوا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرنا چاہتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جاہل بننے سے۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے بنی اسرائیل کہ آپ اپنے پروردگار سے پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ قال، کہا انہو یقول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انہا بقرۃ، کہ وہ گائے ایسی ہو، لا فارض ولا بکر، نہ ہی بالکل بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل بچڑے کی شکل کی ہو، نہیں بالکل بچڑا ہو اور نہ ہی بالکل بوڑھا ہو، عوان بین ذالک، بلکہ اس کے درمیان میں ہو، بالکل اظہر عمر کے سمجھے۔ فافعلوا ما تؤمرون، بس تم کو جس کام کا حکم دیا ہے وہ تم کر گزرو۔ لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے پھر شرارت سے پوچھا، ادع لنا ربک، آپ اپنے پروردگار سے پوچھئے کہ یبین لنا، کہ وہ ہم سے یہ بیان کرے کہ ما لونھا، کہ اس گائے کا، اس بیل کا رنگ کیا ہونا چاہیے۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہ یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا، کہ جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہماری طرف سے ایک اور شرط یہ ہے کہ وہ صفراء بالکل پیلی ہو، فاقع لونھا جس کا رنگ بالکل گہرا اور تیز ہو، یعنی بالکل ڈارک کلر، تسر الناظرین، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ دیکھنے والوں کو بھلی معلوم ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر قوم کے لوگوں نے کہا آپ اپنے پروردگار سے پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، کہ ایسی گائے ہم سے کہیں بات کی جا رہی ہے گائے کو ذبح کرنے کا جس میں ہم کو تشابہ ہو گیا ہے اور ہم کنفیوز ہو چکے ہیں، وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس گائے کو پالیں گے۔ انشاءاللہ کا جب لفظ کا پھر اس کے بعد ایک شرط لگائی گئی اور اس پر عمل کیا اور ان کو وہ گائے مل گئی۔ کہا قال انہ یقول انہا بقرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو کہ لا ذلول تثیر الارض، ایسی نکمی بھی نہ ہو، لا ذلول ایسی نکمی بھی نہ ہو کہ تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ نہ اس سے جو ہے جوتا گیا، ہل جوتا گیا ہو، اور نہ اس سے کھیتی میں پانی پلایا گیا ہو، کام زیادہ اس سے نہ لیا گیا ہو، اور مسلمہ بالکل صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کسی بھی قسم کے داغ دھبے نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے بنی اسرائیل اب آپ نے صحیح بات کہی، بس فذبحوها، ایسی گائے کو انہوں نے جو شرائط تھے اب تک آ رہے تھے ان پر عمل کیا، فذبحوها، اور پس انہوں نے اس کو ذبح بھی کر دیا۔ وما كادوا يفعلون، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نہیں کرنے والے تھے لوگ، لیکن بہرحال انہوں نے کر دیا۔ اس آیت سے اس بات کا سبق ملا، جو سبق یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ملے ہم کو، ہم اس میں سوالات نہ کرتے جائیں۔ خامخواہ کے سوالات، ایسے سوالات علماء سے کیے جا سکتے ہیں جو سوالات یقیناً معقول ہوں، لیکن یہ کہ خامخواہ کے سوالات کرنا، یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بیجا سوالات کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔